اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قال اللہ تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا بسو فی قہفہم ثلاثا مئات سنین وازدادوا تسعہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین و حاضرین، اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ درس قرآن اپنی پوری روحانی قوتوں اور تمام تر دائمی سدا بہار صدق و سلامتی اور روانگی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ اللہ کا یہ کرم عظیم ہے کہ اس نے ہمارے واسطے قرآن پاک کو پڑھنا سمجھنا آسان فرما دیا۔ سامعین و حاضرین، یاد رکھیں بارہا پلیٹ فارم زمزم شریف سے یہ بات دہرائی جا رہی ہے کہ قرآن پاک سے محبت انس آپ کو نہ صرف اس دنیا میں عظمت و اکرام سے نوازے گا بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی آپ کو عزتوں سے سرفراز کرے گا۔ کوئی بھی قرآن پاک پڑھنے والا قرآن پاک کو اپنی زبان سے یا اپنے دل سے جب پڑھتا ہے تو وہ قرآن اس وقت بنتا ہے کہ جب دل اس کا مشاہدہ کرے اور اس بات کا اعادہ کرے، اس بات کی وضاحت کر دے کہ یہ میرے رب کی طرف سے حق ہے، سچ ہے۔ اور پھر جب دل مشاہدے کے بعد تصدیق کر لیتا ہے تو پھر یہی مشاہدہ بشر کی زبان تک آ جاتا ہے اور یہ شہادت دیتا ہے بشر اپنی زبان حال سے اور زبان قال سے کہ رب کا کرم، رب کی عطا، رب کی تفویض کردہ کامیابیاں و سلامتیاں ہمیشہ ہر دور کے ہر اس شخص کے لیے کارآمد ہیں جو تہ دل سے احکام خداوندی کو تسلیم کرتا ہے۔ سامعین و حاضرین، آج آپ کے سامنے سورہ قحف کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ قحف کی آیت نمبر 25 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس کا ترجمہ ہے اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 کا اضافہ کیا۔ یا اس کو آسان اصطلاح میں ترجمہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ 300 سال تک غار میں رہے 9 کا اضافہ کرنے کے ساتھ، یعنی 300 سال میں 9 سال اور جمع کر لیں، 3 صدیاں اور 9 سال۔ سامعین، سورہ قحف
غار والی صورت، قاف غار کو کہتے ہیں۔ یہ غار والی سورہ پاک ہے، اس میں اللہ کی ذات نے اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ محبوب بندے بنی اسرائیل کے اندر سے، اور اگر بنی اسرائیل کے اندر سے، کیونکہ اللہ کو اپنے ہر نبی رسول سے پیار ہے، تو یہ زمانہ بنی اسرائیل کے زمانے کا یہ واقعہ ہے، تو یہ بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر ہے۔ تو بنی اسرائیل کے ولیوں کا ہم ذکر پڑھ رہے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے تھے۔ نبوت کا ذکر نہیں ہے، انبیاء کرام کے بارے میں نہیں پڑھا جا رہا، بلکہ اولیاء کرام کے بارے میں پڑھا جا رہا ہے۔ آج کا درس بغیر کسی رد و بدل کے من و عن وہی بیان کیا جائے گا جو کلام پاک کے اندر موجود ہے، جو احادیث مبارکہ اور کتبۂ تفصیل میں بیان کیا گیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ کی حضور دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کے تا حیات اپنی نسلوں سمیت عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلتے ہم آج کی کلاس کی طرف، آج کے درس کی طرف۔ تو اصحابہ قاف کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ پہلے تو بہت بہت شکریہ ادا کروں گا ان احباب کا جن کی قیمتی رائے ہمارے لیے ایک بہت بڑا حوصلہ ہے اور ایک بہت بڑی کمک ہے، بہت بڑی سپورٹنگ ہے دربار عالیہ زمزم شریف کے لیے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کا کس قدر انس دربار عالیہ زمزم شریف کے ساتھ ہے، اور جو زمزم شریف کے پلیٹ فارم سے جو معلومات کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے، اللہ اپنے کرم کے صدقے اس کو جاری و ساری ہی رکھے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو اضافہ ہو رہا ہے اور اس میں جو ایک ترتیبی سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں آپ کے لیے مقیاس ذہانت کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، اور آپ کا آئی کیو لیول کے مطابق آپ کو معلومات فراہم کی جاتی ہے۔ میں اکثر و بیشتر یہ کہتا رہتا ہوں کہ کلام پاک کو پڑھ کر سمجھنا چاہیے، تو اس کے سمجھنے سے بڑے فیوز و برکات نصیب ہوتے ہیں۔ تو آج ان فیوز و برکات میں سے ایک پھول اصحاب قاف کے بارے میں ہم سماعت کرتے ہیں، ایک پھول کی خوشبو سونگھتے ہیں، لیتے ہیں کہ اصحاب قاف کا تذکرہ قرآن پاک میں کس انداز سے میرے رب نے پیش فرمایا ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ تو سامعین و حاضرین، آیا مبارکہ آپ نے سماعت فرما لی۔ آیت نمبر 25 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اگرچہ اس سورہ پاک میں جگہ جگہ پر اس سورہ پاک کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اللہ میرا پڑھا، میرا بولا، ہمارا سمجھا ہمارے حقوں میں قبول فرمائے۔ تو اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 کا اضافہ کیا۔ یہ تو قرآن پاک کا ترجمہ ہے۔ تو جو رواں ترجمہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے غار میں 309 سال گزارے۔ کنہوں نے گزارے؟ اصحاب قاف نے۔ اصحاب بندے یا مہمان، قاف غار کے مہمان، غار کے بندے، انہوں نے 309 سال گزارے۔ اس کا یہ میں نے آپ کے سامنے رواں ترجمہ پڑھ دیا، بتھرالوی صاحب نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ مرتبت
آپ نے بھی یہ ترجمہ فرمایا ہے، اور دیگر محدثین، مفکرین، محبدین، جو محبت کرنے والے ہیں، محبین، انہوں نے بھی یہی ترجمہ بیان فرمایا ہے۔ 251 ہجری 251 ہجری کا زمانہ چل رہا تھا کہ اسفوس نامی ایک بستی تھی، وہاں پر کچھ نوجوان وہاں کے بادشاہ کی نظروں میں اٹکنے لگے۔ کیوں اٹکنے لگے، کیوں کھٹکنے لگے؟ کیونکہ یہ نوجوان موحد تھے، ایک اللہ کو، ایک طاقت کو تسلیم کرنے والے تھے۔ تو کیونکہ دقیانوس وہاں کا بادشاہ تھا، دقیانوس کو یہ چیز سخت ناپسند گزری کہ یہ لوگ میری پوجا چھوڑ کے، بتوں کی پوجا چھوڑ کر ایک نئے راستے پہ چل نکلے، یہ خدا واحد کی تلاش میں چل نکلے، تو اس سے بڑا غصہ آیا۔ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ موجودہ فی زمانہ اگر اس چیز کو دیکھا جائے، جگہ کہاں آباد ہے، کس مقام پر ہے، تو جناب یہ جو جگہ ہے، یہ ترکی، دور رومی میں یہ ترکی، ابھی تو اس کا نام ترکی ہے نا، ترکی نام ہے اس کا موجودہ، اور ایشیائے قچق یہ پرانا قدیم نام ہے۔ یہ اس جگہ اسفوس نامی بستی میں یہ نوجوان تھے، اور دقیانوس بادشاہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اس نے ان نوجوانوں کو بلایا اپنے دربار میں اور ان سے انٹروگیٹ کیا، استفسار کیا کہ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم ایک خدا کی عبادت پر مشغول ہو گئے ہو، تم ایک خدا کو تسلیم کرتے ہو، تم ایک خدا کی ذات کو تسلیم کرتے ہو، اور جو تمہارے آباء و اجداد سے یہ جو سلسلہ بت پرستی کا چلا آ رہا ہے، تم اسے معیوب سمجھتے ہو، اسے معیوب گردانتے ہو، اسے برا خیال کرتے ہو، برا تصور ہے تمہارے ذہنوں میں۔ تو ان نوجوانوں نے وہاں پر کلمہ حق بلند کیا، کہا کہ دقیانوس تم نے ٹھیک کہا، تم نے ٹھیک سوچا۔ اب اتنے بڑے دربار میں اتنے لوگوں کا کھلم کھلا اتنا بڑا اعلان کر دینا، اس کی بادشاہت کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اس نے ایک چال چلی، اپنے دربار میں اپنی شان کو بھی بحال رکھنے کی کوشش کی اور ناکام کوشش کی، اور نوجوانوں سے کہنے لگا کہ میں تمہیں 3 دن کا وقت دیتا ہوں کہ تم 3 دن کے اندر اندر اپنا فیصلہ بدل لو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہیں سخت سزا دی جائے گی۔ اور دوسرا پہلو کیا تھا؟ دوسرا پہلو یہ تھا کہ یہ ان لوگوں کے، اسفوس کے لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف ڈالنا چاہتا تھا کہ 3 دن تک ان سمیت وہ لوگ بھی ڈرتے رہیں گے جنہوں نے میرا یہ اعلان سنا کہ 3 دن تک تم اپنا فیصلہ بدل لو تو تمہارے لیے یہ اچھا ہوگا اور بہتر ہوگا۔ خیر، ان نوجوانوں نے جب اس کی بات سنی، اس خناس کی یہ گفتگو سنی، تو یہ نوجوان وہاں سے تو چپ سادھ کے واپس آ گئے۔ اتنی بڑی فوج کے ساتھ ٹکر لینا ان کے بس کی بات نہ تھی۔ ان میں 3 بھائی تھے، 3 سگے بھائی تھے، اور کچھ ان کے دوست تھے، کسان تھے، کچھ چرواہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دین کو تو بچائیں نا، ہم اپنے دین کو تو بچائیں نا، بادشاہ کے ساتھ لڑنے کی ہم میں جرأت طاقت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نوجوان وہاں سے راتوں رات چل نکلے اور اس علاقے سے دور بھاگنے کا ارادہ کر لیا کہ ہم اپنا دین بچا لیں۔ یاد رکھیں سامعین، یہ ذکر ولیوں کا ہو رہا ہے، انبیاء کرام کا نہیں ہو رہا۔ تو جب ولیوں کا ذکر ہو، اولیاء کرام کا ذکر ہو، تو اولیاء کرام کی ذات کے ساتھ کرامتیں تو آتی ہیں نا۔ اب آگے کرامتوں کا مشاہدہ فرمائیے گا، اور یاد رکھیے اللہ کے تمام انبیاء کرام جن کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے معجزات سے سرفراز کیا، وہ بھی خالصتاً اللہ کی مرضی سے ہے۔ اور اگر اولیاء کرام کو کرامتوں کی بہاریں دیں،
کرامتوں کے گلدستے دیے تو وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ یہ نوجوان وہاں سے چل نکلے، بھاگ نکلے۔ ہم تاریخ میں جب پڑھتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کے نام ذرا تھوڑے پرانے ہیں تو زبانی یاد بھی نہیں ہوتے، ہاں ہو بھی جاتے ہیں، تو پرانی زبان تھی، عبرانی زبان میں، سنسکرت زبان میں ان کے مختلف نام ہیں، لیکن گرامیٹک طور پر جو ان کے نام ہمارے سامنے آتے ہیں، ان کی تعداد 7 تھی اور ایک ان کا کتا تھا۔ یملخہ، مکسلمینہ، کشفوتت، تبیونس، آذر فتیونس، قصا فتیونس، یوانس بوس، اور ان کا ایک کتا تھا قطمیر۔ یہ کتے کی نسل تھی، یہ کتے کا نام نہیں تھا، قطمیر یہ کتے کی نسل تھی۔ جیسا ہم لوگ بھی کتوں کی نسلوں کے بارے میں ان کے نام رکھے ہوئے ہیں کہ یہ فلاں نسل کا کتا ہے، یہ فلاں نسل کا کتا ہے۔ تو اس میں جو ہم روایات میں پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا تبیونس یہ بڑا بھائی تھا، آذر فتیونس یہ اس سے چھوٹا تھا، اور قصا فتیونس یہ تیسرا بھائی تھا۔ 3 بھائی یہ تھے، 4 دن کے دوست تھے اور ایک کتا تھا۔ اب کتے کا معاملہ بڑا غور سے سننے والا ہے۔ یہ کتا ان کے ساتھ نہیں چلا تھا، جب ان کا آخری ساتھی جس کو انہوں نے ساتھ لینا تھا اور وہ تھوڑا سا ڈرپوک بھی تھا، ڈرتا تھا بادشاہ کے ظلم و ستم سے، اس کا نام تھا یوانس بوس۔ تو یہ کسان تھا، اس کسان نے ایک کتا رکھا ہوا تھا۔ یہ کتا اپنے مالک کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا کرتا تھا۔ اللہ اللہ اللہ۔ تو جب یہ 7 نوجوان چلے قبلہ تو کتا بھی ساتھ چل پڑا اپنے مالک کو دیکھ کر۔ تو ساتھیوں نے کہا، او دوست، او میرے دوست، میرے یار، ہمارے ساتھی، اسے ساتھ لے کر نہ جاؤ، یہ ہمیں پھنسوا دے گا، یہ ہمارے لیے مصیبت پیدا کرے گا، یہ کتا ہے، بھونکے گا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ تو علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ کتے نے خدا سے کہا، مولا مجھے بولنے کی توفیق دے۔ کتا بول پڑا۔ کتے نے کہا، میں کتا ضرور ہوں لیکن بھونکنے والا نہیں ہوں، میں کتا ضرور ہوں لیکن اپنوں پر بھونکنے والا نہیں ہوں، اس مہم میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ لو جناب قبلہ محترم، یہ چل پڑے جناب وہاں سے۔ ادھر سے دقیانوس کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ نوجوان تو بھاگ نکلے، غصے میں لال پیلا ہو گیا اور اس پر ایک جنون سوار ہو گیا۔ وہ جنون کیا تھا؟ وہ جنون یہ تھا کہ یہ اس سرزمین سے بھاگ نکلے ہیں، تو کیونکہ وہ بھاگ رہے ہیں تو ان کا پیچھا کر کے ان کو سزا دی جائے، باقی ملک کے لوگوں پر ایک رعب طاری ہوگا۔ لیکن وہ تو بھاگ چکے تھے، وہ تو وہاں سے جا چکے تھے۔ قرآن پاک کی آیت نمبر 11 میں بھی ذکر ہے، 17 میں بھی ذکر ہے، 18 میں بھی ذکر ہے اور 22 میں بھی ذکر ہے اس واقعے کا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو یہ نوجوان وہاں سے چل نکلے۔ تو آیت نمبر 11 کا ترجمہ ہے کہ کانوں پر نیند کا پردہ آ گیا، کانوں پر نیند کا پردہ آ گئی۔ یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ سائنس کس پوائنٹ آف ویو سے اس واقعے کو دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہے نا، سائنس کس پوائنٹ آف ویو سے اس کو، ہائبرنیشن لفظ استعمال ہوا ہے، کس طرح اس کو یوز سمجھتی ہے، کس کو انالائز کرتی ہے، سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے، کیونکہ موضوع ہمارا اصحاب کہف کا واقعہ اور موجودہ سائنس، یہی ہے نا جو آپ نے مجھے دیا۔ خیر، آیت نمبر 17 میں جی سورج نے اپنا رستہ ہی بدل لیا۔ نمبر 18 میں ہے کہ ہر 6 مہینے بعد اللہ کے حکم سے یہ کروٹیں بدلا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کا کتا بھی کروٹ بدلا کرتا تھا۔ دیکھتے جاؤ میرے رب کی شان دیکھو، یہ رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے۔ تو وہ بھی کروٹیں بدلتے، ساتھ ان کا کتا بھی کروٹ بدلتا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے، یہ بڑی خوبصورت بات اور بڑی ذوق کو سمجھنے والی بات ہے کہ کلام پاک نے اس سورہ پاک میں کتے کے بیٹھنے کا
طریقہ بھی بتایا کہ کتا اپنی دونوں ٹانگیں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ ایمانداری سے بتائیں، آپ نے اگر کتا رکھا ہوا ہے یا کوئی بکری رکھی ہوئی ہے، تو کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ آپ نے کتا رکھا ہوا ہے، بکری رکھی ہوئی ہے یا کوئی اور جانور رکھا، لیکن بات یہاں کتے کی ہو رہی ہے، تو آپ نے اگر کتا رکھا ہوا ہے تو کوئی بندہ اگر آپ سے پوچھے سائیں صاحب قبلہ کہ جی آپ اپنے کتے کے بیٹھنے کا طریقہ بتائیں، تو آپ بولو گے کیسی نامعقول سی بات ہے، کیسی نامعقول سی بات ہے۔ اس کو چلنے دینا، اس کو فل لوڈ ہونے دے، اس کو چلنے دے بیٹا، بسم اللہ، چلنے دے، سبحان اللہ۔ تو کیسی نامعقول سی بات ہے کہ بھلا کوئی کتے کے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، لیکن اللہ نے کلام پاک میں کتے کے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ آپ کے 11 سے لے کر 22 تک تلاوت کریں نا، آپ کو یہ بات پتہ چلے گی کہ اللہ کی ذات نے، کیونکہ کتا جو ولیوں کا تھا، ہائے 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 ہائے، کتا جو ولیوں کا تھا، تو اللہ نے کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان فرمایا کہ ایسے ٹانگیں آگے پھیلا کر کتا بیٹھا۔ رش بہت زیادہ ہے جی، جس کو جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھنے دیں، مہربانی کریں، بار بار آپ محفل سے ڈسٹرب نہ ہوں، اور جلدی جلدی بات ختم کیا کریں۔ یہاں پر کھچا کھچ حال بھر گیا ہے، تو آپ مہربانی کر کے آرام سے سمت ہو کر بیٹھ جائیں، اور باقی معاملات کو آپ تھوڑا چھوڑ دیجئے، تو توجہ کے ساتھ، توجہ تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، تو اس لیے درود پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیکم۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کیا۔ کتا جو ولیوں کا تھا، اللہ نے کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان کیا۔ 309 برس یہ نوجوان اس غار میں رہے، سوئے رہے، 309 سال، 3 صدیاں اور اوپر 9 سال، بڑا زمانہ بنتا ہے جی۔ یہ وہاں سوئے رہے۔ اچھا، ابھی ان کو وہاں سے نکلے کچھ ایام ہوئے تھے، 2 دن تھے یا 4 تھے، تو کسی چرواہے نے خبر دی دقیانوس بادشاہ کو کہ وہ نوجوان فلاں غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ دقیانوس اپنے فوجیوں کو لے کر جاتا ہے قبلہ، اور وہاں پر اس نے کہا کہ ان کی ادھر ہی قبر بنا دو، ان کی ادھر ہی قبر بنا دو، اور جو اس کے دربار کا لکھنے والا منشی تھا، اس نے کہا کہ ان سب کے نام لکھو، اور یہ نام جو میں نے اب آپ کے سامنے پڑھے نا، یہ نام اس نے لکھے، اور لکھ کر اس نے کہا کہ دیوار چڑھاؤ۔ دیوار چڑھائی گئی، اور دیوار میں تھوڑی سی جگہ رکھی گئی غار میں، وہ تختی پلیٹ یا نیم پلیٹ جو تھی وہ اندر پھینک دی کہ کل کچھ زمانہ گزرے گا، جب یہ غار پتھر ٹوٹیں گے تو لوگ جب دیکھیں گے تو یہ تختی لوگوں کو جب ملے گی تو پھر ان کو میری طبیعت کی جو ضد ہے اس کا پتہ چلے گا۔ لیکن اس بدبخت کو پتہ نہیں تھا کہ یہی چیز کل اس کے لیے ذلت کا سامان بنے گی۔ بات بہت مشکل تو نہیں ہو رہی، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ 309 سال تک وہ نوجوان اس غار میں سوئے پڑے رہے، وہاں سوئے رہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ غار ان کی قبر بنا دی گئی، دقیانوس نے قبر بنا دی، اور اس زمانے میں جو سیمنٹ تھا یا جو کچھ ایسا میٹیریل تھا جو اس چیز کو صحیح فکسنگ میں ٹف طریقے سے ٹائٹ کر کے اس کو بند کرتا ہے، اس نے دوہری دیوار چڑھا دی تاکہ یہ اندر ہی ختم ہو جائیں اور اندر ہی مر جائیں، اور ان کا نام و نشان نہ رہے۔ کل جب زمانہ گزرے تو یہ تختی جب لوگوں کو ملے تو میرا بھی ذکر ہو، اور زمانے کے لوگوں کو پتہ چلے کہ دقیانوس بھی کوئی بادشاہ تھا۔ خیر، ان کے نہ 309 سال میں کپڑے خراب ہوئے، نہ ہاتھوں پاؤں کے ناخن بڑھ کر ٹوٹے، نہ داڑھیوں کے بال بڑھے، حتیٰ کہ اللہ نے ان پر یہ کرم کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر 6 مہینے بعد ان بندوں کی بھی کروٹ کو تبدیل کیا۔ اللہ کے بندے ہیں نا، اللہ کے بندے ہیں نا، اور جب ان کی کروٹ کو تبدیل کیا تو کتا بھی کروٹ لے لیا کرتا تھا۔ کتا جو ولیوں کا تھا، کتا جو ولیوں کا تھا تو کتے کی بھی کروٹ بدل جاتی۔ تو اللہ نے ایک بہت بڑی نشانی دکھانی تھی، جسم کے بال نہیں بڑھے، جسم کے بال نہیں بڑھے،
اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتی ہے آیت نمبر 17 کے اندر کہ سورج نے اپنا رستہ ہی بدل لیا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، listen to carefully. I'm persuading you that very easiest way to knowing about the importance of Ashab Kahf, many most important incident of Islam in the Holy Quran. آپ یہ سمجھ لیجئے یہ ایک مسجد ہے، یہ مسجد ہے، اس طرف مشرق ہے، اس طرف مغرب ہے، اگرچہ ادھر مشرق ہے ادھر مغرب ہے، ایسے امیجن کر لیں، ایسے امیجن کر لیں، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ یہ مشرق ہے، یہ مغرب ہے، یہ شمال ہے، یہ جنوب ہے۔ سورج نکلتا ہے مشرق سے، جیسے جب آپ کی مشرق کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو جب سورج نکلے گا تو قدرتی بات ہے کہ روشنی اندر آئے گی، لیکن اللہ نے سورج کو بھی تبدیل کر دیا، سورج سے کہہ دیا کہ نہ میرے بندے آرام کر رہے ہیں، تو بھی ذرا چہرہ چھپا کے نکل، یہ میرا نام لینے والے ہیں، میرے نام کی خاطر گھروں سے بے گھر ہوئے۔ تو کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سورج نے اپنا رستہ تبدیل کر لیا، لیکن جب ہم سورہ یاسین پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے کہ سورج چاند ستارے اپنے مقرر کردہ حکمی دائروں میں محو گردش ہیں۔ تو پھر یہاں سورہ یاسین میں یہ ہے اور وہاں اللہ فرما رہا ہے کہ سورج نے اپنا رستہ ہی تبدیل کر لیا کہ اللہ کے شاہکاروں پہ دھوپ نہ پڑے۔ اگرچہ انہوں نے دروازہ بند کر دیا تھا لیکن کچھ سوراخ تو تھے نا، کچھ سوراخ تو تھے نا جہاں سے اللہ نے ان کے لیے سانس لینے کا اہتمام کیا، یا روشنی جاتی تھی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ اگر مسلسل اس دیوار پر دھوپ پڑے گی اندر تپش تو آتی ہے نا، اندر تپش تو آتی ہے نا، قدرتی سی بات ہے۔ تو اندر جب تپش آئے گی تو ان کو تکلیف ہوگی، تو اللہ نے سورج کا رستہ ہی تبدیل کر دیا۔ ہر 6 ماہ کے بعد انہیں کروٹ دی جاتی، وہ کروٹ بدلتے تاکہ ان کو بیڈ سولز نہ ہو جائیں، تاکہ ان کو بیڈ سولز نہ ہو جائیں۔ یہ جسم خراب ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے، جب کوئی بندہ بیمار پڑ جائے، وہ زیادہ دیر ایک جگہ پر لیٹا رہے تو اس کے جسم کے اس جگہ ٹکے رہنے سے اس جگہ کو ہوا نہیں لگتی، آکسیجن وغیرہ کا وہاں پر گزر نہیں ہوتا، تو وہ جسم مردہ ہو جاتا ہے اور وہاں پر چھالے اور پھوڑے بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا، ہر 6 مہینے بعد ان کی کروٹ 309 سال 309 سال بڑا زمانہ ہے قبلہ، کتنے 6 مہینے گزرے تو سمت تبدیل کی جاتی، اندر بندے کروٹ لیتے، باہر کتا کروٹ لیتا۔ اور پھر ساتھ بات یہ بھی تھی، وہ کتا جب غار کے آگے بیٹھا تھا نا تو کوئی بھی بندہ وہاں سے گزرتا نا تو کتا جب اسے غرا کر دیکھتا تو بندے بھاگ جاتے۔ کتا بھی رکھوالی کر رہا تھا اللہ کے ولیوں کی، اللہ کے ولیوں کی، دوستوں کی، کتا بھی حفاظت کر رہا تھا۔ اور پھر لوگ وہاں اس طرف نہیں جاتے تھے، اپنی جان بچا کے وہاں سے نکلا کرتے تھے۔ ہم یہ پڑھتے ہیں کہ یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کا ہے، اور 309 برس تک سوئے رہنا رب کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے، ایک بڑی نشانی ہے۔ اچھا، اب بڑی نشانی ہے تو ہم آگے چلتے ہیں، آگے بات چلتی ہے۔ آئیں اب سائنس سے بھی 2-4 باتیں کر لیں، اب سائنس سے بھی 2-4 باتیں کر لیں۔ اب سائنس بھی مدخل ہو رہی ہے، اس میں سائنس بھی مدخل ہو رہی ہے، اس میں گھس رہی ہے۔ اب ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اسلام کو یا قرآن پاک کی تفاسیر کو ایک سمت رکھ دیا، آئیں اب سائنس کے ساتھ 2-4 باتیں کر لیتے ہیں۔ اب سائنس کیا کہتی ہے، یہ 309 سال کی نیند کیا ہے؟ درود پاک پڑھ لیجیے۔ ہائبرنیشن، کیا ہائبرنیشن؟ اٹ از اے فنکشن موسٹلی وچ یوز ان دی لینگویج آف سائنس۔ یہ سائنس میں بولا جانے والا میڈیکلی طور پر ایک لفظ ہے جس کو ہائبرنیشن کہتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر موجود جو انسان کی رطوبتیں ہوتی ہیں، جو انسان کے جسم میں فیٹس، چربی ہوتی ہے، یا جو بلڈ ہوتا ہے، جو فنکشنز آف بلڈ ہوتا ہے،
اس کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. تبدیلی کب آتی ہے؟ جب بندہ سو رہا ہوتا ہے. جب بندہ سو رہا ہوتا ہے دل کے دھڑکنے کی جو ترتیب ہے، وہ جو دھک 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 کرتا تھا نا، اب حالت نیند میں وہ دھک 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 کرتا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ ممکن ایسے ہوتا ہے کہ انسانی جسم میں چربی فیٹس جب زیادہ ہوتی ہے تو انسان جب سوتا ہے یا خراٹے لیتا ہے تو اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے ہائبرنیشن کا. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سانسوں کی جو ترتیب ہے وہ بھی بڑے مدھم انداز میں اور بڑی کم سپیڈ سے چلتی ہے. اللہ کا ایک نظام ہے. سائنس کہتی ہے کہ ایسا جسم میں جب یہ اس قسم کی تبدیلی آتی ہے تو انسان کی نیند میں مٹھاس زیادہ ہوتی ہے، وہ میٹھی نیند سوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بڑی میٹھی نیند سوتے ہیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن سائنس بھی یہاں پر کہتی ہے، سائنس بھی کہتی ہے چلو سو لیا، اور وہ بھی 309 سال. اب یہاں سائنس نے بھی گھٹنے ٹیک دیے. پھر سائنس اٹھ کھڑی ہوئی. سائنس کہتی ہے یہ جو پاور ہے ایف پی، اسے ایف پی فارمولک سے ایف پی سے بتاتے ہیں، ظاہر کہتے ہیں، یعنی جو اس کی ایف پی ہے، جو فیس پاور ہے اس کی، جو اس کا فیڈر ہے جو اس کو وہ فیس کرتا ہے کہ اب اتنی لمبی چوڑی نیند بندہ نہیں سو سکتا، اور اس دوران اس نے خواب بھی دیکھنے ہیں، دیگر معاملات ہیں. تو یہاں پر سائنس کہتی ہے کہ ایسی سچویشن میں، ایسی صورتحال میں دل کے دھڑکنے کی جو ترتیب ہے وہ تھوڑی ہو جاتی ہے، لیکن فنکشن وہی ہے جو جاگتے پھرتے بندے کے ساتھ ہوتا ہے. سانس لینے کی ترتیب بھی دھیمی ہو جاتی ہے. ہاں بہت سارے بندے خراٹے لیتے ہیں، وہ ایک آواز کا منہ سے نکلنا ہے، لیکن اس آواز کا منہ سے نکلنے کا تعلق سانس لینے کے ساتھ نہیں ہے. یہ میں نہیں کہتا، یہ سائنس کہتی ہے. ٹھیک ہے، پھر آگے ہم چلتے ہیں تو سائنس دوبارہ اٹھتی ہے، دوبارہ سائنس سر اٹھاتی ہے. یہاں مایوس ہو گئی کہ پھر بھی کتنا بندہ سوئے، 309 سال. سائنس نے یہاں گھٹنے ٹیک دیے. پھر سائنس اٹھی، ایک اور سائنٹسٹ اٹھا، کلارک میکسویل اٹھا. کلارک میکسویل کہتا ہے میں اس مسئلے کو حل کرتا ہوں. کلارک میکسویل نے بھی کچھ کیا. اس نے کہا جی ریڈیکل مالیکیولک سسٹم جو ہے، ریڈیکل مالیکیولک سسٹم جو ہے، جو ایک نظام ہے، اس نظام کو اگر دیکھا جائے، ریڈیکل مالیکیول سسٹم کو دیکھا جائے تو اس میں ایک اللہ کا نظام ہے کہ جب بندے کے جسم پر روشنی پڑتی ہے، بندے کے جسم پر روشنی پڑتی ہے تو وہ فوراً بیدار ہو جاتا ہے. اس کے جسم میں ایسے سیلز ہیں، ایسے خلیے ہیں، ایسا کیمیکل سسٹم ہے کہ وہ جب روشنی ان خلیوں پر پڑتی ہے تو بھلے آنکھیں بند ہوں، لیکن وہاں پر گرماہٹ لگنے سے یا روشنی پڑنے سے، وہ سگی سلطان فرماتے ہیں نا، ہیں لکھ لکھ چشمے ہک جائیں کھولا ہوں. یہ انہی چشموں کی بات ہو رہی ہے. انسان کا پورا جسم آنکھ ہے، تو جب یہ روشنی پڑتی ہے نا قبلہ، تو جسم بے چین ہو جاتا ہے، اور جسم اس چیز کو انالائز کرتا ہے کہ جسم اس چیز کو فیس نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. روشنی پڑنے سے یہ جو ریڈیکل مالیکیولک سسٹم ہے، اس سے جسم بیدار ہو جاتا ہے. میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ابھی تو اللہ کا شکر ہے موسم بدلتا جا رہا ہے کہ جب گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو بندہ رات کو چھت پر یا باہر کھلے آنگن میں، صحن میں چارپائی بچھا کر سوتا ہے تو میٹھی نیند آتی ہے، بڑی مزے کی نیند آتی ہے. تو آج کل کے بچے تو ماشاءاللہ اسی کے اندر سوتے ہیں. ہم تو بڈھے بندے ہیں، ہم تو پرانے لوگ ہیں، ہم تو گرمیوں میں درختوں کے نیچے بھی سوئے ہیں اور گرمیوں میں چھتوں پر بھی سوئے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے، جب صبح کی روشنی آتی ہے، پھوٹتی ہے، تو وہ جو روشنی ہے نا، وہ جب انسانی جسم پر پڑتی ہے تو انسانی جسم بیدار ہو جاتا ہے. آج الارم لگائے جاتے ہیں صبح نماز کے لیے. اس زمانے میں یہ بزرگ باہر کھلے مقامات پر سویا کرتے تھے. جیسے پھوٹتی ان کے جسم پر وہ ریڈیکل مالیکیولک سسٹم کی ریز آتی، تو پھر کیا ہوتا یہ
کہ ان کو بیداری نصیب ہو جاتی. ان کو بند کر دیجیے. درود پڑھیں. الصلوۃ والسلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم علیکم. تو یہاں پر دیکھیں فنکشن ٹھیک ہے تو لائٹ کا بندوبست کر لیجیے. صحیح ہے, سسٹم بنا لیں آپ لائٹ کا. یہ ماشاءاللہ وابڈا والوں کی بھی دعا کیا کریں جی. ان کو پتہ ہی نہیں جنگل کا قانون ہے, جب دل چاہتا ہے بند کر لیتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے یہ اپنی مرضی پہ آ جاتے ہیں. تو اللہ ہم پر کرم کو دوسرے لے لیں کہ چھوڑ دیجیے, دوسری لائٹ لے لیجیے آپ. وہ موبائل میرا یہاں پڑا ہوا ہے, لے لیں 10 تو نہ ڈسٹرب ہو, یا آپ لے لیں اپنا بھی لے لیں ان کا بھی لے لیں, یا آپ سیٹنگ بنائیں. تو میں عرض اس کو کلوز کر دیں, بند کر دیں اس کو. تو میں عرض کر رہا تھا یہ بھی آپ ساتھ لے لیجئے. اور یہ جتنے مہمان بیٹھے ان کو بولیں پر تحمل سے بیٹھیں. لائٹ بند ہو گئی ہے, میری آواز سب تک ماشاءاللہ میری آواز سب تک جا رہی ہے الحمدللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سسٹم ہے بندہ بیدار ہو جاتا ہے, یہ ریڈیکل مالیکولک سسٹم ہے. یہ اللہ کی ذات نے نظام رکھا ہے, ایک سسٹم رکھا ہوا ہے جسم میں. جب یہ حالات واقعات پیدا ہوتے ہیں تو قدرتی طور پر بندہ بیدار ہو جاتا ہے. ہم تھوڑا اور آگے چلتے ہیں تو سائنس نے یہاں بھی گھٹنے ٹیک دیے. سائنس یہاں بھی کہتی ہے کہ پھر بھی 309 سال تک یہ سوئے پڑے رہے اور ان کو روشنی نے کچھ نہیں کہا, اور یہ بالکل سوئے پڑے رہے. ان کو کسی قسم کی تکلیف سے دوچار نہیں ہونا پڑا. سائنس نے یہاں بھی گھٹنے ٹیک دیے, سائنس یہاں بھی پریشان ہوگی. ہم پھر آگے چلتے ہیں تو پھر ہمیں ایک چیز اور سامنے آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سورج چمکتا ہے, یہ روشنی ہوتی ہے تو گرمائش, حدت یا گرماہٹ جسموں کو پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بھی ایک کنٹرول کیا ہے, ایک سسٹم بنایا ہے کہ اس نظام کو اللہ نے اپنے کنٹرول میں رکھا ہے کہ ان سوئے ہوئے ولیوں پر اللہ کے نور کی, سورج کی روشنی بھی نہ پڑی. تو اللہ نے ان کو اس چیز سے بچایا. تو آگے پھر ہم چلتے ہیں تو پھر ایک چیز اور ہمارے سامنے آتی ہے. وہ چیز یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جی ریڈیکل مالیکولک سسٹم کے اندر جو کہ نیند کا سسٹم ہے, ہم اس میں یہ غور کرتے ہیں, یہ توجہ کرتے ہیں. یہ بات ہمارے وہم و ادراک میں آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بندے پر نیند کا غلبہ ہوتا ہے, تو بندہ ڈیپ سلمبرز ہوتا ہے, گہری نیند میں سویا ہوتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کسی بھی روشنی کا وجود جب اس کو پڑتا ہے تو اس کا جسم بیدار ہو جاتا ہے. لیکن ان پر اللہ تعالیٰ کی ذات نے 309 سال تک نیند کا معاملہ رکھا. اب یہ بھی ایک سوچ تھی, اب یہ بھی قابل غور بات ہے. ہم تھوڑا اور آگے جاتے ہیں. ایک سائنٹسٹ اور اٹھتا ہے, انہوں نے کہا جی میں بھی اپنا کچھ پیش کر دوں. اس نے بھی اپنا کچھ پیش کرنے کی. سمتھ کہتا ہے جی میں بھی کچھ پیش کر دوں. اب گولڈ سمتھ جو کہتا ہے جی جو ہوتا ہے نرو آپٹک سسٹم, یہ جو آنکھوں کے دیکھنے کا مرحلہ ہے. اگر بندہ مسلسل سوتا رہے, تو اس کی نظر جا سکتی ہے. اچھا بندہ پھر سوتا بھی ہے. کچھ لوگ رات پوری سوتے ہیں, دن کو دیر سے اٹھتے ہیں, لیکن ان کی جو نظر ہے, آنکھوں کی جو لو ہے وہ بحال رہتی ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ گولڈ سمتھ نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا. اس نے سوئے ہوئے بندے کی آنکھوں کی پتلیوں کی جھلی کو اوپر اٹھایا تو اندر آنکھیں ایسے ہل رہی تھیں. آپ بھی ایکسپیریمنٹ کر لیجئے گا. اندر ایسے آنکھیں ہل رہی تھیں. اس کا مطلب آنکھیں بھی ایک ایکسرسائز کر رہی ہیں. تو یہ جو اصحاب کہف تھے, یہ بھی آنکھیں بھی جھپک رہے تھے اور سو بھی رہے تھے, اور ان کی آنکھوں کی پتلیاں بھی دائیں بائیں حرکت کر رہی تھیں. تو پھر سائنس کہتی ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ پھر سائنس کہتی ہے جب ایسی صورتحال ہوتی ہے, آنکھوں کا کانوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. جب آنکھوں کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو آنکھیں کانوں کو ایک میسج کنوے کرتی ہیں. آنکھیں کانوں کو ایک میسج کنوے کرتی ہیں. وہ میسج کیا ہے قبلہ؟ وہ میسج یہ ہے کہ جب آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت چھوڑ دیتی ہیں تو آنکھوں سے ریزز یا آنکھوں سے کچھ ایسے سگنلز جاتے ہیں کانوں کی طرف جو کانوں کو بند کر دیتے ہیں. تبھی تو چھوٹے بچے جتنا مرضی شور کریں وہ نہیں جاگتے, معصوم ہوتے ہیں. تو یہاں پر سائنس پھر ہمت ہار گئی. سائنس نے بڑی چیم گوئیاں کی, سائنس نے بڑی کوشش کی
کہ میں کچھ اس کا حل نکال لوں، لیکن سائنس ہوئی جو نوکر اسلام کی، سائنس نے ہتھیار ڈال دیے، اور یہ جو کانوں کا سسٹم ہے نا، وائس لسننگ آپشن جو ہے نا، اس کو اگر دیکھا جائے نا تو یہ وائس لسننگ آپشن بھی کانوں کے ساتھ جڑا، آنکھوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جب آنکھیں دیکھنے کی صلاحیت چھوڑ دیتی ہیں تو ایسی صورت میں، ایسے معاملے میں، ایسی صورتحال میں کانوں کے سننے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر وائس پوائنٹ کو دیکھیں تو وائس پوائنٹ میں بھی سائنس کہتی ہے جی کہ یہاں پر سائنس بھی حیران ہے کہ 309 سال تک یہ اللہ کے ولی سوئے رہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سائنس نے ہمت ہار دی، سائنس نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سائنس کہتی ہے میں نہیں سمجھ پا رہی، سائنس بھی کہتی ہے، لیکن سائنس نے ایک تھیوری دی ہے، بڑی کارآمد بات بولی ہے۔ سائنس کہتی ہے اگرچہ میں نے بہت زیادہ مشقت کی لیکن میں حقیقت تک نہ پہنچ سکی، لیکن اتنا سائنس نے بھی کہا کہ اللہ کے احکامات، اللہ کے فیصلے، اللہ کی نشانیاں، اللہ کے احکامات، اللہ کی نشانیاں معلومات ہی معلومات ہیں، اور کوئی پہنچ نہیں سکتا ان حقائق تک، تو یہ بات سائنس ہمیں کہتی ہے۔ تو سائنس نے بھی اپنے بڑے گھٹنے بھی رگڑے، اپنی ایڑیاں بھی رگڑیں، لیکن یہ بھی نہ سمجھ سکی۔ سائنس کو اس کو کیا پتہ، جہاں پر سائنس کی قوت ختم ہوتی ہے وہاں سے اسلام کی ابتدا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ ہاتھ دھونے کے بعد اگر آپ کپڑے کے ساتھ ہاتھ پونچھتے ہیں تو آپ کے ہاتھوں کو جراثیم لگ جاتے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آپ نے بتا دیا اپنی امت کے لوگوں کو کہ ہاتھ دھونے کے بعد گیلے ہاتھوں سے آپ کھانا تناول فرماتے، آپ دائیں کروٹ سوتے۔ سائنس کہتی ہے جی بائیں کروٹ مت سوئیں، دل کو دباؤ پڑتا ہے اور ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ جہاں پر اسلام بلندی عروج پر ہے تو اسلام کے قدموں میں سائنس بیٹھی رو رہی ہے۔ 309 سال انہوں نے گزارے۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب 309 سال گزرنے کے بعد وقت گزرتا گیا تو وہ جو دیوار بعض روایات میں لکھا گیا جی توڑی گئی، لیکن اکثریت میں قبلہ یہ لکھا گیا دیوار وقت کے ساتھ ساتھ ٹوٹی، ٹکڑے ہو گئی، ختم ہو گئی۔ تو وہ نوجوان بیدار ہوئے 309 سال بعد، 309 سال بعد۔ میں نے جو آئے مبارکہ پڑھی نا، میں اسی کے اندر مقید ہوں، اس سے دائیں بائیں نہیں جا رہا۔ دیکھیں نا، میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا ہے نا کہ اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک رہے اور 9 کا اضافہ، یعنی 309 سال تک رہے، 309 سال تک۔ یہ اپنے ہاتھ سے آپ ان کو دے دیں، ٹھیک ہے، آپ بیٹھیں توجہ کے ساتھ۔ لائٹ چلی گئی لیکن اندر کی بتی پوری ہونی چاہیے۔ آپ اسے سمجھائیں کہ یہ نعرے نہ مارے، اس کے نعرے مارنے سے محفل میں مختلف ایک ترتیب سی خراب ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ محفل کے بعد میں طریقہ بتاؤں گا آپ کو، انشاءاللہ اس کا طریقہ کار کیسے کرنا چاہیے۔ ایسے وجد والے لوگوں کو پیچھے بٹھا دیا کریں، پھر یہ آپ پرانے بندے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ وجد یہاں پر مناسب نہیں ہے، یہاں پر کسی کو چوٹ لگ جائے اور کوئی معاملہ ہے تو وجد میں کافی دیر سے یہ نوجوان آ رہا ہے، اس کو اٹھا کے پیچھے کر دیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اگر اس کو وجد آئے گا تو پھر آپ کو لازمی آئے گا، اور آپ کو آئے گا تو پھر میں بتاؤں گا کہ وجد کے اسلوب طریقہ کار کیا ہے۔ خیر، تو آگے چلتے ہیں۔ تو پھر یہ جب یہ بندے بیدار ہوئے تو انہوں نے کہا یار بات سنو، ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ تو کسی نے کچھ کہا، کچھ نے کہا جی کہ ایک دن پورا ہم سوئے ہیں، ایک رات پوری سوئی ہیں اور اگلے دن کی کچھ دیر۔ خیر، انہیں بھوک لگی تو اس میں یملخا کو انہوں نے دیے پیسے، یملخا ان کا ساتھی تھا، اسے دیے پیسے کہ آپ یہ پیسے لے جاؤ، یہ کرنسی لے جاؤ اور بازار سے کھانا خرید کے لے آؤ، بازار سے کھانا خرید کے لے آؤ۔ جب یہ وہ سکے لے کر یملخا گیا تو جب اس نے سکے دیے نا نان بھائی کو، جو نان پکا رہا تھا، یہ جو کھانا بنا رہا تھا، جب اس نے یہ سکے دیکھے تو حیران ہو گیا،
کہا یہ سکے تم نے کہاں سے لیے؟ لگتا ہے تمہارے پاس کوئی بہت یہاں ٹھیک ہے، یہ خزانہ تمہارے پاس کافی زیادہ مقدار میں ہے۔ اس نے کہا کیا خزانہ؟ کل میں یہاں سے گزرا تو کچھ بھی نہیں تھا، آج سب کچھ بدل گیا۔ تو ہم دقیانوس سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ جب بادشاہ نے یہاں آپ یہاں رکھ دیجیے بیٹا، یہاں رکھ دیجیے، بسم اللہ۔ جب انہوں نے دقیانوس کی بات سنی تو بڑے پریشان ہوئے، یہ کس چیز کا ذکر کر رہا ہے، یہ کیا بلا ہے؟ انہوں نے کہا دقیانوس بادشاہ تھا، مجھ سے ڈر کر اپنے دین ایمان کو بچا کر گئے۔ خیر پرانے نجومے نے کھوج لگانا شروع کر دی، تو جو اس زمانے میں وہاں پر بادشاہ تھا، کیونکہ 309 سال بڑا زمانہ ہوتا ہے، 309 سال بڑا زمانہ ہوتا ہے، تو زمانہ بدلتا رہا، بادشاہ بھی بدلتے رہے، اور یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا بادشاہ، تیسرے کے بعد چوتھا۔ اور جو اب جو حکومت تھی نا وہ بیدروس کی تھی۔ کس کی؟ بیدروس۔ یہ ایک عیسائی بادشاہ تھا، بیدروس ایک عیسائی بادشاہ تھا۔ جب اس کے دربار میں یہ خبر پہنچی کوئی بندہ ملا ہے جس کے پاس یہ پرانی کرنسی ہے، تو بادشاہ نے اسے پکڑ لیا اور کہا تم چور ہو، تم نے یہ خزانہ کہاں داب رکھا ہے؟ یہ تو آج سے 300 سال پہلے کا خزانہ ہے، یہ پہلے کے سکے ہیں۔ تو اس نے بتایا جناب یہ بات ہے۔ اگرچہ ہم دیکھتے ہیں بیدروس عیسائی بادشاہ تھا، وہ اپنے دربار میں یہ بات کثرت سے کہتا تھا کہ ہماری کتاب میں یہ درج ہے کہ مرنے کے بعد بندے کو زندگی ملتی ہے۔ اللہ اکبر! عیسائیت کے اندر دوبارہ جی اٹھنے کا کنسیپٹ ہے، تو لوگ اس بات کو نہ مانتے۔ جب اس نے سنا تو یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، اور یار دقیانوس تو 300 سال پہلے گزرا ہے، تو یہ نوجوان تو اس وقت کے واقعی نوجوان کہیں کھو گئے تھے، گم ہو گئے تھے، لہٰذا وہ جملخا کے ساتھ کچھ فوجی سپاہی بھیجے اور اسی غار کی طرف چل پڑے، جس غار کی طرف باقی دیگر دوست ان کے محو آرام تھے۔ تو وہاں جا کر پہنچے، وہ ڈر گئے جی، دقیانوس نے تو ہمارے پیچھے پولیس یا آرمی بھیج دی۔ پتہ ان کو بھی نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں، پتہ ان کو بھی نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ پھر یہ معاملہ ہوا کہ بادشاہ کے پاس ان کو پیش کیا گیا، انہوں نے ساری بات بتائی، تو پھر بادشاہ نے ان کو خیر مقدم کیا اور اپنی قوم سے کہا میں نہ کہتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی موجود ہے اور تم اس بات کا انکار کرتے تھے، لہٰذا بادشاہ نے ان کا دستبوسی کی، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اور کچھ زمانوں بعد، کچھ دنوں بعد، یکے بعد دیگرے یہ سارے نوجوان وصال فرما گئے۔ اب جارڈن کے اندر بادشاہ نے ان کے مقبرہ بنائے، بادشاہ نے ان کے مقبرے بنائے۔ تو جو بادشاہ نے ان کے مقبرے بنائے تو مقبروں کے ساتھ ایک مسجد بھی بنائی۔ آج یہ تو اٹھ کے کہہ دیتے ہیں سارے جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں یہ تو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ تھوڑی وابڈا والوں کے لیے دعا کر دیں، اللہ ان کو بھی ہدایت دے، اللہ ہماری حکومت کو بھی تھوڑی سی غیرت دے دے، ٹھیک ہے؟ انہیں بھی تھوڑی سی غیرت آ جائے۔ تو یہ جو کرتب کرتے ہیں نا، یہ جو کرتب ابھی نے تھوڑی دیر پہلے کیا ہے، آپ بھی متاثر ہوئے، سارے مہمان متاثر ہوئے، اور جو مہمان ہم نے دور سے بلائے وہ بھی متاثر ہوئے۔ تو یہ سارے مل کر وابڈا کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہدایت کے قابل تو نہیں ہے، خیر دعا کرنے میں حرج ہی کیا ہے۔ تو پھر جناب یکے بعد دیگرے جب یہ وصال فرما گئے تو بادشاہ نے، بیدروس نے ان کے مقبرے بنائے اور اعلان کر دیا اپنے ملک میں، ایک دن مقرر کر دیا کہ ایک دن مقرر ہے سال کے اندر، اس دن ان کے درباروں پر عرس منایا جائے گا، خوشی کی جائے گی اور عقیدت پیش کی جائے گی، اور یہ سلسلہ زمانوں تک چلتا رہا۔ اب یہ بات یہاں ختم ہو گئی، اب بات یہاں پر آ کر ختم ہو گئی۔ اب اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ 309 سال یہ سوئے، 309 سال تک انہوں نے نیند کی، تو کیا مقصد کیا تھا؟ میں نے آپ سے کل کے درس میں بھی عرض کی تھی، آج پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ معاملہ بڑا خوشائن طریقے سے بیان کیا ہے۔ اب بات ساری ہو گئی ہے،
اب اس کتے بیچارے کا کیا ہوگا جو ولیوں کی چوکھٹ پہ نوکری کرتا تھا؟ اللہ نے اس کے ساتھ بھی انصاف کیا ہے، اللہ نے اس کی بھی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیا۔ کل کا درس تھا ہمارا یونس علیہ السلام کا، ہم نے اس میں پڑھا تھا اور آپ کو یاد بھی ہوگا، ابھی کل ہی تو ہم نے درس کیا تھا، تو اس میں آپ نے دیکھا تھا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان جانوروں کو یا پرندوں کو جنت کے خوشخبری دی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتا تو جنت جا ہی نہیں سکتا، جس گھر میں کتا ہو وہاں خوش رحمت کے فرشتے نہیں آتے، تو یہ کیا بات ہے کہ کتا جنت میں چلا گیا؟ تو سامعین سماعت فرما لیجئے، بلعم بن بعورہ ایک بہت پارسا انسان تھا، اس نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے مخالف بد دعا کی تھی اور یہ رد ہو گیا تھا، رب نے اس کو رد کر دیا، اس کا قلقامہ ہو گیا۔ یہ جب اپنے گدھے یا خچر پہ بیٹھ کے پہاڑی پر جا کر بد دعا کرنے جا رہا تھا نا، علاقے کے لوگوں نے کہا کہ تم اتنے پیسے دیں گے، تم مستباج الدعوا ہو کہ تم جو دعا کرتے ہو دعوات ہو، تم جو دعا کرتے ہو پوری ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ کو بد دعا کرو۔ اسے خوب پیسہ دیا، یہ جناب اپنے خچر پہ یا گدھے پہ جاتا، گدھا سمجھ گیا، خچر سمجھ گیا، یہ بار بار رستہ بدلتا، پھر چھڑیاں مارتا، پھر اس سمت چڑھاتا، کھینچ تان کے بالکل اسے لے گیا، اور اس نے جا کر وہاں پر جب بد دعا کا سلسلہ شروع کیا تو اس کی زبان لٹکنا شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں جس پہاڑ پر یہ کھڑا تھا زبان اس قدر نیچے لٹکتی چلی گئی، نیچے موجود زمین پر جو کنکر تھے، جو پتھر تھے، جو گھاس پھوس تھی، جو مٹی تھی، اس میں گرد آلود ہو گئی، اس میں گرد آلود ہو گئی۔ تو پھر اس نے بد دعا دینے کا جب سلسلہ شروع کیا، توجہ کے ساتھ بیٹھے، اسے پیچھے کریں، وجد آ کے اس کو پیچھے کریں، کوئی توڑ پھوڑ کرے گا، توجہ کے ساتھ اسے پیچھے کریں، توجہ کے ساتھ بیٹھیں، آپ درود پاک پڑھیں صلوات و السلام علیہ، آپ توجہ کریں، مجھے ٹینشن ہو رہی ہے، بار بار ایسے لوگوں کو پیچھے بٹھایا کریں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، دیکھیں توجہ ہیں آپ کی جی۔ تو پھر جب بلعم بن بعورہ پر اللہ کی لعنت آ گئی تو پھر اللہ نے کہا جو اس نے عبادات کی ہیں وہ کس کھاتے میں جائیں گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس اصحاب کہف کے کتے کو بلعم بن بعورہ کی شکل دے دی کہ اس کی عبادتیں تھیں، لیکن اللہ کے نبی اور رسول کے خلاف بولا، اللہ نے اس کو رد کر دیا، لیکن اس کی محنت کو رد نہیں کیا، اس محنت کا جو لباس فاخرہ تھا اصحاب کہف کے کتے کو دے دیا، اور یہ کتا جنت میں چلا گیا۔ اور میں کل بھی عرض کر چکا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا، موسیٰ علیہ السلام کی گائے، سلیمان علیہ السلام کے دربار کا ہدہد، حضرت اسماعیل کا دمبا، حضرت صالح کی اونٹنی، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی، حضرت عزیر علیہ السلام کا گوشت دراز، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی، اور اصحاب کہف کا کتا، یہ جنتی جاندار ہیں، جنتی جانور ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے اس کی محنت کو ضائع نہیں کیا، لیکن اس کی شکل کتے کو دے دی، اور یہ کتا اس شکل میں جنت میں چلا گیا۔ اللہ نے اپنی ساتھ جو انس تھا، جو محبت تھا، اس کو میلا نہیں ہونے دیا۔ اچھا، ساری بات ختم ہو گئی، سارے معاملات مکمل ہو گئے، تو آج بھی دربار جارڈن کے اندر موجود ہے، تو آثار وہاں پر موجود ہیں غار کے، جہاں پر یہ نوجوان ٹھہرے تھے۔ تو گفتگو ہماری ختم ہوئی، اب اس گفتگو کا ایک فلسفیانہ طور پر اس کا ایک ترجمہ ہے، اس کی ایک وضاحت ہے۔ وہ فلسفیانہ تشریح کیا ہے؟ دیکھیں، چیزوں کو دیکھیں، واقعات پر غور کیجئے، اور نتیجہ دیکھیں کتنا پیارا خدا نے دیا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں غار میں کتنا عرصہ رہے؟ 309 سال۔ کتنے؟ 309 سال، 309 سال۔ تو آپ سمجھ لیجئے یہ تو اللہ کے ولیوں کا ذکر ہے جو بنی اسرائیل میں تھے، اگر ان کی یہ شان ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیوں کی کیا شان ہوگی؟
کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ دوسری بات پتر دیکھو 309 سال بعد وہ زندہ ہو گئے تو یہاں پر دوبارہ قبروں سے جی اٹھنے کی شہادت ملی ہے، ہمیں شہادت ملی ہے۔ بھوکے پیاسے تھے، کیسے خدا کھلاتا، کیسے پلاتا، کیسے وہ کروٹیں تبدیل کرواتا، اور پھر وہ 309 سال آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کیا پتہ اب کتنا زمانہ کتنا عرصہ وہ سوئے پڑے رہے، لیکن یہاں پر یہ شہادت ملتی ہے کہ 309 سال کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ وہ جو لوگ تھے، وہ جو اصحاب کہف تھے، جو غار کے باسی تھے، جنہوں نے غار کے اندر رہائش اختیار کی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے 309 سال بعد بیدار کر دیا۔ تو یہ جو قبروں میں ہیں یہ بھی بیدار ہوں گے۔ دوسری بات اگر ہم یہ دیکھیں، بندہ مٹی میں مٹی ہو گیا، ختم ہو گیا، تو بتائیں پھر یہ جو جنت کے کیلے ہیں، جنت کے سیب ہیں، جنت کے انگور ہیں، پھر یہ کون کھائے گا؟ اور اگر یہ ختم ہو گئے تو دوزخ میں کیا جلے گا؟ یہ تھوڑے دماغ والے جہلا جاہل قسم کے لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ آیا مبارکہ، یہ سورہ پاک اس بات کا اعادہ کر رہی ہے کہ اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ مرنے کے بعد پھر ایک زندگی ہے۔ اور ایک خاص بات نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے، نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے سورہ پاک میں۔ دیکھیں وہ سارے کے سارے نوجوان تھے، اور وہ کس کی تلاش میں دربدر ہوئے؟ اللہ کی تلاش میں۔ کس کی محبت میں دربدر ہوئے؟ اللہ کی محبت میں۔ لیکن ان نوجوانوں کو آپ ریسمبل کر لیں، کنٹراسٹ کر لیں فی زمانہ نوجوانوں کے ساتھ۔ آج کا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ شراب پی رہا ہے، گندے کاموں میں الجھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ عبادت کا جو صحیح زمانہ ہے وہ جوانی کا زمانہ ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بات کیا کہ میں بات ختم کرتا ہوں، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جذب میں رہا کرتے تھے اور جذب کی باتیں کیا کرتے تھے، مجذوب تھے۔ اکثر بیشتر وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو بہت سارے ملاؤں کی عقل سمجھ میں نہیں آتی تھی، عام لوگوں کی عقل میں نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ بابا جی سوانا موسم ہے تو بابا جی کھیتوں کی سیر کو نکلے تو کچھ خواتین پانی بھر کے نکل رہی تھیں کنویں سے، پانی بھر کے کنویں سے نکل رہی تھیں، اپنے گھر کو جا رہی تھیں۔ تو سب سے آگے بوڑھی تھی، اس کے پیچھے نوجوان تھی، اور اس کے پیچھے ایک بچی تھی۔ بابا بلے شاہ فرمانے لگے، اس پر پوری شاعری ہے، پورا دیوان لکھا ہوا ہے، اب ٹائم نہیں ہے اتنا بڑا دیوان پڑھنے کا اور ساری وضاحت کرنے کا، میں آپ کو ایک سوچ دے رہا ہوں۔ بابا بلے شاہ کہتے ہیں کہ نہ اگلی چاہی دی تو نہ پچھلی چاہی دی، مینوں وچکارلی چاہی دی۔ ہاں پاس کے جو جاہل قسم کے لوگ تھے انہوں نے بابا کی باتوں پر توجہ کی اور بابا کی طرف لپکے، بابا جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ بابا جی نے کہا نہ تو آگے والی چاہیے نہ سب سے پیچھے والی چاہیے، مجھے درمیان والی چاہیے۔ سب سے آگے بوڑھی عورت تھی، بوڑھی کے پیچھے خوبصورت نوجوان دوشیزہ تھی، اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ لوگوں نے بابا جی کو پکڑا، اس سے پہلے کہ زد و کوب کرتے بابا جی نے کہا مجھے کیوں تم مار رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا بابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ آپ کو بوڑھی چاہیے نہ آپ کو بچی چاہیے، آپ کو نوجوان چاہیے، یہ ہے تو بات بڑی تکلیف دینے والی۔ تو بابا جی نے کہا بیٹا بات یہ ہے کہ بوڑھا ہو گیا تو عبادت کی لذت ختم، بچی ہے نادان ہے، پاکی پلیدی کا نہیں پتہ، وہ بھی درست نہیں، بوڑھی عمر بھی درست نہیں، درمیان والی جوان ہے، میرے مالک مجھے جوانی چاہیے۔ آج کوئی پوچھے نہ ہم سے، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں قبلہ، آج کو پوچھے نہ ہم سے، ہمیں وہ زمانہ یاد آتا ہے تو رونا آتا ہے۔ آج ہر بیماری نے گھیر لیا ہے، شوگر ہو گئی ہے، کیلسٹرول ہو گیا ہے، بلڈ پریشر ہو گیا ہے، تو جوانی کتنی بھرپور ہوتی ہے۔ اب دیکھیے ماشاءاللہ آپ کے چہرے کتنے خوبصورت روشن چہرے ہیں، آپ کے اندر جوانی کی بہاریں ہیں،
خوبصورتیاں ہیں، ہم پر بھی یہ زمانہ گزرا ہے، لیکن باب اللہ شاہ نے بات بڑے اسلوب سے اور بڑے اچھے ڈھب سے کی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ مجھے مالک نہ مجھے بوڑھا کر دیں اور نہ مجھے معصوم رکھیں، مجھ میں عادت طفل نہ پیدا کریں، میرے مالک مجھے اگر دینی ہے تو جوانی دے ہی رکھ، میں رج رج کے تیری عبادت کروں، رج رج کے تیری عبادت کروں، رج رج کر تیرا ذکر کروں، رج رج کر تیرے ترانے گاؤں۔ تو دوستو یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے تمام تر واقعات اپنے اندر بہت بڑے معنی رکھتے ہیں۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ آپ تدبر سے، غور سے، توجہ کے ساتھ یہ سنا کریں، پڑھا کریں۔ آیات کا نمبر اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ آپ گھر جا کر اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کو آسانی ہو۔ یہ درس لگا کر، اب میں تو نہیں پسند کرتا جی ان علماء کرام کو، بالکل پسند نہیں کرتا، وہ سن بھی رہے ہوں شاید، یہ کون سی تربیت ہے جی؟ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، آپ نے ایک آیہ مبارکہ پڑھی اور جناب علی آپ نے خطاب کر دیا، اور لوگوں کو پھر کیا خاک سمجھ آئے؟ آپ اس طرح کی بات، میری ملاقات ایک مولوی صاحب سے ہوئی، انہوں نے بڑی دور اندیشانہ ایک عجیب و غریب سی بات کی۔ میں نے کہا قبلہ میری تو عادت ہے، میں تو الحمدللہ 26-27 سال سے درس و تدریس سے جڑا ہوا ہوں، میں تو جو بھی قرآن پاک کی آیہ پڑھتا ہوں اس کی سورت کا نام اور آیہ مبارکہ کا نام بتاتا ہوں، تو آپ کیوں نہ بتایا کریں؟ آپ بتایا کریں نا، آپ کیوں نہیں بتاتے؟ تو انہوں نے ایسا جواب دیا کہ میرے 28 طبق روشن ہو گئے، 14 نہیں 28 طبق روشن ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کر، ہم مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو سارا کچھ بتاتے جائیں تو پھر لوگ ہمارے پیچھے نماز کیسے پڑھیں گے؟ میں کہا کیتی ہے نا گل مولویاں والی، میں نے کہا کی نا بات مولویوں والی، اور یار یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے بندے دین سے آگاہی حاصل کر لیں، دین سے آگاہی حاصل کر لیں۔ تو میں جناب علی یہاں پر بھی کہہ رہا ہوں، یہاں پر بھی پیچھے بڑے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، بالکل پسند نہیں کرتا۔ پتہ نہیں مجھ میں یہ عیب ہے اور بہت بڑا عیب ہے اور لا علاج بیماری ہے کہ اللہ کے بندوں جب تم خود پڑھتے ہو، تمہیں خود شعور اللہ نے دے دیا ہے، تو تم عوام الناس تک یہ بات کیوں نہیں جانے دیتے؟ ٹھیک ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی اس کو وہ دعا نہیں آتی، اس کو یہ دعا نہیں آتی، یہ معاملہ نہیں ہوتا، وہ معاملہ نہیں ہوتا، اور تم لوگوں کو بتاؤ نا، تمہیں یہی فکر لاگ رہتی ہے کسی کو کچھ سکھا دیا تو ہمارے مسئلے پہ قبضہ ہو جائے گا، کی نا بات مولویوں والی؟ پھر یہ تبلیغ نہیں ہے، یہ تذلیل ہے، یہ تبلیغ نہیں کر رہے، یہ تذلیل کر رہے ہیں۔ بھائی بنائیں نا طریقہ، لوگوں کو درس قرآن دیں، لوگوں کو احکامات شریعت بتائیں، پاکی پلیتی کا کنسیپٹ دیں، نماز جنازہ عید پڑھنے کا طریقہ، یہ ساری باتیں بتائیں نا۔ یہ بتاتے نہیں ہیں، الٹا روب جھاڑتے ہیں۔ بس سکھاتے کیوں نہیں؟ عمر سے کہتے ہیں اگر ہم سکھا دیں گے تو ہماری بات پھر کون سنے گا؟ اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ ہم مولوی لوگوں سے ہماری نہیں بنتی، ہم مولوی پروف لوگ ہیں، ہم بات کرتے ہیں سیدھی، ہم تو نہ کسی مولوی کے پابند ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو ہم تو صرف اس چیز کے پابند ہیں کہ اللہ کا کلام لوگوں تک صاف ستھرا اور نکھرا پہنچے۔ تو زمزم یہ کوشش کر رہا ہے، آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، آپ دعا فرمائیں۔ تو میں معذرت چاہوں گا، معذرت میں کیا چاہوں، یہ لائٹ درمیان میں بند ہوگی، اگر کسی قسم کا ڈیزاسٹر ہوا یا کسی قسم کی ڈسٹرکشن ہوئی یا کوئی پرابلم کریٹ ہوا، یہاں بیٹھ کر میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ نماز کی پابندی کیا کریں اور درس قرآن کو اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔